کارگل جنگ، وہ لاپتہ پاکستانی فوجی جنہیں واپس نہ لایا جا سکا۔ شیوک موت کا دریا ہے جو نہ صرف کئی معرکوں کا واد اور خاموش گواہ ہے بلکہ ان میں مارے جانے والے جوانوں کی لاشوں پر تنہا ماتم کا نام بھی رہا۔ انڈیا کے زیر انتظام لداخ کے راستے پاکستان کے علاقے بلتستان میں داخل ہونے والے دریائے شیوک کا لفظی معنی بھی موت ہی ہے۔ لگ بھگ 23 برس پہلے انہی دنوں میں ٹھاٹھے مارتے شیوک کا شور جو عام دنوں میں دور سے سنائی دیتا ہے، پاکستان اور انڈیا توپ خانے کی گولہ باری کی گھن گرج کے آگے مدھم تھا، اور اسی دریا کے کنارے برفیلی ڈھلوانوں پر چند لاشیں بکھری تھیں۔ ان میں پاکستانی فوج کے کپتان فرحت حسیب حیدر تھے اور دوسری انڈین فوج کے کیپٹن حنیف الدین۔ یہ کارگل آپریشن کے آخری دن تھے جس کے دوران دونوں جانب سے سینکڑوں فوجیوں نے بلند و بالا چٹانوں پر موت کے سائے تلے ایک ایسی جنگ میں حصہ لیا جسے انڈیا میں آپریشن واجہ اور پاکستان میں آپریشن کوہ پیما کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ کئی سیکٹرز میں تقسیم محاذ پر لڑی گئی جن میں سے ایک دریائے شیوک کے ساتھ تھا۔ کیپٹن فرحت کا تعلق پاکستان کے ساتھ NLI ریجمنٹ جبکہ کیپٹن حنیف انڈیا کی 11 راجپوتانہ رائفلز کے آفیسر تھے۔ یہ دونوں دو الگ معرکوں میں جان گنوا بیٹھے۔ انتہائی شدید موسم، دشوار گزار راستوں اور دو افواج کی ایک دوسرے پر مسلسل فائرنگ نے ان کی لاشوں تک رسائی ناممکن بنا دی تھی۔ کیپٹن فرحت حسیب وہ بہادری سے آخری دم تک لڑے۔ کیپٹن فرحت حسیب نے انڈین اسکاؤٹس کے خلاف ایک جوابی حملہ کرنا تھا۔ ان کے ساتھ 11 جوان تھے جبکہ وہ خود اس دستے کی کمان کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ گھنٹوں میں ہی اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ اس دوران 24 انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔ اس سے قبل کہ وہ واپس حفاظتی مقام کی جانب پلٹتے، بلندی پر موجود انڈین چوکیوں سے توپ خانے کی گولہ باری شروع ہوئی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس کی زد میں آ گئے۔ اس معرکے میں 2 پاکستانی جوانوں کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ ان میں سے بھی ایک اذاں ہلاک ہو گئے۔ بچنے والے افراد سپاہی محمد سلیمان کے مطابق کیپٹن فرحت حسیب بہادری سے آخری دم تک لڑتے رہے۔ اس واقعے سے صرف 3 ہی دن قبل اس سیکٹر میں انڈیا کے کیپٹن حنیف الدین پاکستانی فوج سے ایک پوسٹ واپس لینے کے لیے کارروائی پر نکلے تھے۔ انڈین فوج ترتوک کی چوٹیوں پر بنی چوکیاں واپس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیپٹن حنیف الدین بھی ایک نڈر فوجی کی طرح بہادری سے لڑے مگر مشن میں کامیاب نہ ہو سکے اور مطلوبہ پوسٹ حاصل نہ کر سکے۔ پاکستانی فوج دستوں نے ان کا حملہ پسپا کر دیا۔ کارروائی کے دوران کیپٹن حنیف الدین یہ انڈیا کے زیر انتظام علاقہ تھا۔ دھاڑتے دریائے شیوک کے کنارے ان کی لاشیں کئی ہفتے برف پر بکھری رہیں۔ کارگل کی جنگ اور لاپتہ مگر شہید تسلیم کیے گئے اہلکار۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جنگ مئی سے جولائی 1999 کے درمیان لائن آف کنٹرول کے ساتھ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کارگل اور سے متصل برفانی چوٹیوں پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کے درست اعداد و شمار میسر نہیں، تاہم انڈیا میں 500 سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت ہوئی اور پاکستان میں یہ تعداد 300 سے 500 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ 1990 کی کارگل کی جنگ کیوں اور کیسے شروع ہوئی، اس بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے، لیکن اس جنگ کا ایک انسانی پہلو ایسا بھی ہے جو زیادہ توجہ کا مرکز نہیں رہا۔ 23 سال بعد ایسے خاندان آج بھی موجود ہیں جو محاذ پر جانے والے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں، جن کی موت کی خبر تو آ گئی مگر وہ خود ہزاروں فٹ کی بلندی پر برف کی چادر تلے نہ جانے کن مقامات پر دفن ہو گئے۔ کارگل کی جنگ کے بعد پاکستانی متاثرین جنہیں بھلا دیا گیا، تاہم اس فہرست میں کیپٹن
عماد حسین اور کیپٹن فرحت حسین حیدر کے نام بھی شامل ہیں، اور ان فوجی اہلکاروں کی میتیں کیوں نہیں لائی گئیں اور ان کے اہل خانہ پر کیا بیتی، اس بارے میں نے متعدد خاندان اور اس وقت پاکستان میں تعینات آپریشن کوہ مما یعنی کارگل جنگ کا براہ